الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا خیال، ان کے حالات، ان کی خصوصیات، ان کی سیرت اور ان کی صورت کو جگہ جگہ پر بیان کیا جاتا ہے۔ ویسے تو زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ یہ مبارک ہے اور خیر کا باعث ہے، لیکن جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اس مبارک مہینے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی کا دنیا میں تشریف لانا، اسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی کا دنیا سے تشریف لے کر جانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس مہینے کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق کو مضبوط کر دیتی ہیں اور بیان کرنے کے قابل بنا دیتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر، آپ کی سیرت پر اگر نظر دوڑائی جائے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں مکہ مکرمہ کے پیچھے والے جو حالات ہیں، پچھلی زندگی ہے کہ مکہ مکرمہ آباد کیسے ہوا، آباد کب ہوا، ان حالات پر جب تک نظر نہیں دوڑائیں گے تو مکہ مکرمہ کے حالات کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اگر ہم بات کو شروع کریں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور جلیل القدر پیغمبر کا درجہ اور جد الانبیاء کا لقب اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ملک شام کے رہنے والے ہیں، والد صاحب بد عقیدہ انسان تھے، گھر کے اندر بت ساز، بت بنانے کی فیکٹریاں موجود تھیں اور نمرود بادشاہ کا زمانہ تھا۔ اللہ کی شان، نبی بچپن سے معصوم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے ماحول کے اندر آنکھ کھولی کہ جس ماحول میں ہر طرف اللہ کا غیر ہی غیر پوجا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا، اللہ کے غیر کا چرچا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان حالات کے اندر بھی کبھی بھی
اللہ کے غیر کو نہیں پکارا، بلکہ پیدائش سے توحید کے تلاش میں، اللہ میاں کی تلاش میں، حق کی تلاش میں لگے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور اپنے علاقے کے اندر توحید کا ڈھنکا حضرت نے بجایا۔ گھر والے مخالف ہوئے، محلے والے مخالفت پر آئے، بادشاہ مخالف ہوا، کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہ ہوا۔ ان حالات کے اندر حضرت کی بیگم تھی حضرت سارہ، یہ مسلمان ہو گئی، اور ایک حضرت کے بھتیجے تھے حضرت لوط، آگے چل کر جو نبی بنے، یہ مسلمان ہو گئے۔ اور ان تین افراد کو ایمان کی وجہ سے اپنا علاقہ، اپنا ملک، اپنا محلہ، اپنی برادری، ان سب چیزوں کو چھوڑنا پڑا۔ اللہ کی شان جاتے جاتے راستے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اور اس حکم کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ تو آگے کو نکل گئے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا، اور نبی بنانے کے بعد ان کی تشکیل اللہ نے آگے اوزن کی طرف کر دی۔ تقریباً 6 لاکھ کے لگ بھگ کی آبادی تھی، وہاں پر جو لوگ رہتے تھے حضرت لوط کو وہاں بھجوا دیا۔ اب پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ یہ دونوں رواں دواں ہیں۔ راستے میں ایک جگہ ایک بادشاہ کا علاقہ، اس کی حدود پڑتی تھی، اس نے ناکے لگوائے ہوئے تھے، اور ناکے پر جو پولیس وغیرہ بیٹھی ہوتی تھی ان کو کہا ہوا تھا اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ نظر آئے تو پوچھو کہ آپس میں رشتہ کیا ہے، اگر بہن بھائی کا رشتہ ہے تو چھوڑ دو، اور اگر میاں بیوی کا رشتہ ہے تو مرد کو روک لو، بیوی کو ہمارے پاس لے آؤ۔ پھر وہ بدکاری کرتا تھا۔ اللہ کی شان حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیگم ہے، اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا تھا ان کو، قد و کاٹ کے اعتبار سے، رنگت کے اعتبار سے، خصوصیات کے اعتبار سے، اور پھر نبی کی بیگم ہے تو نور و نالا نور ہو گیا۔ اب جب پولیس کے ناکے نے ان دونوں جوڑے کو دیکھا، حضرت ابراہیم پر نظر پڑی، حضرت سارہ پر نظر پڑی، تو ناکے نے فوراً پکڑ لیا پولیس والوں نے اور بادشاہ سلامت کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کو بتلایا یہ جوڑا پکڑا ہے۔ حضرت ابراہیم کو حالات کا اندازہ تھا، اپنی بیگم سے کہا کہ جب پولیس والے پوچھیں کہ تم دونوں کا رشتہ کیا ہے تو کہنا بہن بھائی، اگرچہ میاں بیوی تھے لیکن کہا کہ بہن بھائی۔ وہ بہن بھائی کہنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سارہ اگرچہ بیگم ہے لیکن دینی لحاظ سے حضرت ابراہیم کی بہن بن گئی، کیونکہ حضرت سارہ کے علاوہ اس وقت پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایمان والی عورت نہیں تھی، اور حضرت ابراہیم کے علاوہ اس وقت پوری دھرتی پر کوئی ایمان والا مرد نہیں تھا۔ اس بنیاد پر ان دونوں کا رشتہ اسلامی اعتبار سے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اس رشتے کے پیش نظر یہ بہن بھائی قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کی شان، بادشاہ کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ بہن بھائی ہیں، اس نے اس کے باوجود خباثت کا مظاہرہ کیا۔ عام طور پر بہن بھائیوں کو چھیڑتا نہیں تھا، لیکن حضرت سارہ کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی، اور اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان کو ہمارے کمرہ خاص میں لے آؤ۔ کمرہ خاص میں لے جایا گیا۔ حضرت سارہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی خباثت کے ارادے سے مجھے اندر لے کر آیا ہے۔ حضرت سارہ نے فوراً مصلی ڈالا اور نماز کی نیت باندھ لی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی خدایا میں تیرے نبی کی بیوی ہوں، پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے، اس ظالم شریر سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ اماں کا دعا کرنا تھا کہ وہ ظالم ایک دم تھر تھر کانپنے لگا، اس کا دم گھٹنے لگا۔ جب اس کا دم گھٹنے لگا تو حضرت سارہ نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دم گھٹنے سے مر جائے اور ساری کی ساری کہانی میری گردن پر نہ آ جائے۔ دعا کی خدایا اس کو ٹھیک کر دے۔ اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ جب وہ ٹھیک ہوا
دوبارہ خباثت کے ارادے سے آگے بڑھا. اماں نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے, وہ دوبارہ پکڑ میں آ گیا, تھر تھر کانپنے لگا, دم گھٹنے لگا. پھر اماں نے دعا کی مر نہ جائے. تیسری مرتبہ اس نے دوبارہ بدنیتی کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا, اماں نے دعا کی, وہ دوبارہ تھر تھر کانپنے لگا. اب اس کے بعد اس نے خود توبہ کی, اب کی بار مجھے ٹھیک کروا دو, اب میں تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کروں گا. حضرت سارہ نے دعا کی, اللہ نے ٹھیک کیا اس کو. اس پر حضرت سارہ کا اتنا روب اور اتنا پریشر آ گیا کہ وہ جان چھڑا رہا تھا حضرت سارہ سے, اور اپنے وہ فوجیوں سے, پولیس والوں سے کہنے لگا, ظالموں, کہ تمہیں کوئی جن نہیں پکڑ لی, یہ کوئی انسان تو نہیں ہے, اسے لے جاؤ, لے جاؤ اسے. چنانچہ جاتے جاتے اس نمرود اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو بطور خدمتگار کے ایک لونڈی, ایک باندی, ایک خادمہ ساتھ کر دی. اس کا نام حاجر یا حاجرہ اس کا نام تھا. جب حضرت سارہ کو پکڑ کر لے کر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر پر مصلی بچھا کر نماز میں اپنی بیگم کی عفت اور پاک دامنی کی دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. اب وہ وہاں یہی یہاں حضرت ابراہیم انتظار میں ہیں کہ بیگم کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا ہوگا. حضرت سارہ جیسے دروازے سے اندر آئیں تو نماز کی حالت کے اندر ہی حضرت ابراہیم کی آنکھ اڑ گئی. تو حضرت سارہ کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ الحمدللہ اللہ نے عزت کو محفوظ کیا ہے. سلام پھیرا, نماز ختم ہوئی, حضرت سارہ نے سارا واقعہ سنایا اور اس کے بعد واقعہ بتلایا کہ یہ حاجر یا حاجرہ نامی لونڈی یہ میری خدمتگار کے طور پر بادشاہ نے ساتھ کی ہے. یہاں سے آگے چلے جی. چلتے چلتے اللہ کی شان ملک شام کے اندر جا کر وہاں جہاں کا علاقہ تھا وہاں جا کر رہائش پذیر ہو جاتے ہیں. عرصہ گزر گیا, حضرت ابراہیم بوڑھے ہو گئے پر اولاد کوئی نہیں دی. اللہ کی شان حضرت سارہ نے خدمتگار جو حاجرہ تھی اس کو ہبہ کر دیا اپنے شوہر کو کہ یہ لونڈی میری ہے, میں آپ کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دی ہوں. اور چند دنوں کے بعد حضرت سارہ نے جب ہبہ کر دیا تو اللہ کی اجازت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے شادی کر لی. شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد اللہ کی شان پہلے ہی سال کے اندر یا حضرت حاجرہ سے وہ امید سے ہو گئی اور ان کے بچے کی ولادت ہو گئی. اب یہ وہ وقت تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشوں کا ایک نیا باب, ایک نیا دور شروع ہونے کو تھا. بچہ پیدا ہو گیا, ابھی دودھ پیتا بچہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جاؤ ان کو فلاں فلاں جگہ پر چھوڑ کر آ جاؤ. اب وہ جو فلاں جگہ تھی وہ موجودہ مکہ مکرمہ تھا, لیکن اس زمانے کے اندر یہ کالے کالے پہاڑ تھے. یہاں پر نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات. بنیادی وجہ کہ یہاں پر پانی نہیں تھا, پانی نہیں تھا. اور مکہ مکرمہ میں ایک یادگار تھی جو کعبۃ اللہ تھا. جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو جہاں اس نے پوری دنیا کو گرایا تو کعبۃ اللہ کو بھی گرا دیا. اب تو چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں, انسان کوئی نہیں, پرندے کوئی نہیں, جانور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی وحی کے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئی اس کی روشنی میں حضرت ابراہیم اپنی بیگم حضرت حاجرہ اور اپنے نومولود بچے حضرت اسماعیل کو لے کر روانہ ہو گئے. اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ بات نہیں کرنی آپ نے. اب یہ ملک شام سے مکہ مکرمہ پیدل 1 مہینے کا سفر ہے, بات نہیں کرنی آپ نے. بات کرے تو بیگم پوچھے نا کہ حضرت کہاں گو, لیکن بات کرنے کی اجازت ہی نہیں, خاموش, چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں. مکہ مکرمہ ابھی جو ہمیں جگہ نظر آتی ہے کہ صفا اور مروہ یہ پہاڑ ہیں, ان دونوں کے بالکل ابتدا کے اندر یہاں پر لا کر سواری کو روکنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا. ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ, سامنے کچھ نہیں. اللہ کی طرف سے حکم تھا, آپ نے چھوڑ کر
رکنا نہیں، واپس آ جانا ہے۔ حضرت نے بچوں کو اتارا اور واپسی کی راہ لی۔ اب حضرت حاجرہ جوان ہے، نومولود بچہ ہے، اور ادھر ادھر پہاڑوں کو دیکھ کر دور دور تک نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ دل میں گھبراہٹ، پریشانی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون سی جگہ ہے، ایک تو بولتے بھی نہیں اور چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تھیلی تھی، اس کے اندر کچھ کھجوریں، کچھ توشہ وغیرہ تھا، تھوڑا سا پانی ہوگا، تھوڑی بہت کھجوریں وغیرہ ہوں گی، وہ حوالے کی، سواری کو موڑنے لگے تو بیگم نے سر پکڑ لیا، پاؤں پکڑ لیا، اب کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم جواب نہیں دیتے۔ واپسی کی طرف ایک مرتبہ پوچھا، جواب نہیں آیا، دوسری مرتبہ پوچھا، جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ حضرت حاجرہ کی زبان پر آیا کہ آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا جی، یہ اشارہ کر دیا، کہا بس ٹھیک ہے، اگر اللہ کا حکم یہی ہے تو پھر اللہ کی ذات ہمیں ضائع نہیں کرے گی۔ حضرت وہاں سے واپس آ گئے۔ ابھی سامنے پہاڑ ہیں، یہاں سے سواری کو گھمایا، پہاڑوں کی اوٹ میں آئے کہ جب بچوں پر نظر نہ پڑے، وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکہ مکرمہ کی آبادکاری کے لیے دعا فرمائی۔ اس موقع پر دعا فرمائی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس سرزمین کو امن کا گہوارہ بنا۔ وہاں درندے ہوتے تھے، شیر، جنگل ہے، پہاڑ ہیں، انسان نہیں ہوں گے تو درندے آ کر آباد ہوں گے، موذی جانور تھے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، مکہ مکرمہ کے اندر جب پانی نہیں ہے تو فصل بھی کوئی نہیں ہوگی۔ اس بنیاد پر دعا کی، خدایا یہاں کے رہنے والوں کے لیے پھلوں وغیرہ کا انتظامات فرما۔ اور اس کے بعد یہاں سے حضرت چل دیے۔ حضرت کہاں گئے؟ واپس پہلی بیگم کے پاس شام میں چلے گئے۔ پیچھے سے اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جو تھوڑی سی گتھی سی پانی یا توشہ وغیرہ جس میں تھا، وہ تو چند دن کا بھی نہیں تھا، ایک دو دن کے اندر وہ ختم ہو گیا۔ اب عورت کے دودھ کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، عورت کچھ کھائے گی تو چھاتی میں دودھ آئے گا۔ اب مائی حاجرہ کو کھانے کو کچھ ملے گا تو وہ بچے کو پلانے کی پوزیشن میں ہوں گی، جو کھایا وہ تو ختم ہو گیا، مزید ہے کچھ نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گود سے اتارا، نیچے لیٹایا، اور اس کے بعد اس انتظار میں کہ پہاڑ کے اوپر جاؤں اور دیکھوں اگر دور سے کوئی قافلے والے ہوں، ان کو اشارہ کروں کو پانی وغیرہ کی امداد مانگوں۔ چنانچہ بچے کو لٹا کر پہلا پہاڑ یوں آتا ہے صفا، اس کے اوپر چڑھی اور اوپر جا کر کھڑی ہوئی، دیکھنا شروع کیا کوئی پہاڑ کے اوپر سے کوئی قافلے والا اگر نظر آ جائے، کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ تلاش میں یوں 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 دیکھتی ہیں، یکدم بچے کا خیال آیا، فوراً بھاگ کر نیچے ہیں، بچے کو دیکھا بچہ عافیت سے ہے، بچے کو چپ کروایا، دوبارہ گئی، او بھاگتے ہوئی مروا دوسرا پہاڑ تھا، وہاں جا کر بھی دیکھتی پھر بچے کا خیال آتا، پھر بھاگ کر آتی کہ بچہ یہاں پر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نیچے زمزم کا کنواں، اور اب جب حاجی جاتے ہیں اس جگہ پر تھوڑا تیز چلنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں سے جلدی جلدی جاتی تھی نا دیکھنے کے لیے۔ 7 چکر لگائے، پہلا چکر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 2 ہو گئے، آخری چکر مروہ پہ لگایا، مایوسی تو ہو گئی نا، قافلہ کوئی نظر نہیں آ رہا، تو دیکھا کہ بچہ جو رو رہا تھا وہ چپ ہو گیا، بچے کی آواز نہیں آ رہی۔ اب جب آواز نہیں آئی تو بے چین ہو کر وہ وہاں سے بھاگی، تو نیچے آ کر کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں پر اسماعیل لیٹے ہوئے تھے ان کی ایڑیوں کے پاس سے پانی جاری ہو گیا۔ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مائی وہاں سے واپس آئی اور انہوں نے پانی دیکھا، وہ پانی کہاں سے آیا؟ جبرائیل امین نے پر مارا، جبرائیل امین نے پر مارا اور نیچے سے پانی کو جاری کر دیا۔ اب جب دور سے ان کو پانی نظر آیا نا، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ پانی بہ کر ضائع نہ ہو جائے، وہاں سے بھاگنا شروع کیا اور زم 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 کہا۔ زمزم کا مطلب رک جا رک جا، یعنی پانی بہ نہ جائے۔
اور فوراً مٹی وٹی جمع کر کے منڈیر بنانا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مائی ہاجرہ پانی کی منڈیر نہ بناتی تو یہ پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اتنا بہترین پانی اللہ نے جاری فرما دیا، اور یہ وہ واحد پانی ہے کہ بیک وقت اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور پیٹ بھرنے کی، بھوک مٹانے کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ ایسا بہترین پانی، اب تو مزے ہو گئے۔ ایک ہے نا کہ اب تو ان کو پانی جو مل رہا ہے وہ بھوک بھی مٹاتا ہے اور وہ پیاس بھی مٹاتا ہے، تو روزی روٹی کی اللہ تعالیٰ نے پریشانی کو دور کر دیا۔ حضرت نے دعا کی تھی نا، خدایا یہاں کے رہنے والوں کے لیے روزی کا انتظام فرما۔ پھل، ایسا پھل کس کو مل سکتا ہے کہ ملے پانی لیکن کام سارے کے سارے کر جائے؟ بیماری کے لیے شفا بھی اس میں ہے، ہاں، بھوک کے لیے سامان اس کے اندر ہے، پیاس کا سامان اس کے اندر ہے۔ اللہ کی شان، اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل اکیلے تنہا رات وہاں گزارتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دور سے جنگلی درندے آتے، دور سے جنگلی درندے آتے۔ اماں ہاجرہ کو کیا معلوم ہے کہ یہ بچہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ تو آگے چل کر نبی بننے والا ہے، تو جانوروں کی حفاظت کے پیش نظر ایک ڈنڈا انہوں نے رکھا ہوتا تھا، اگر کوئی آئے تو تاکہ مار کٹائی ہو سکے۔ تو ان کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ درندے آتے تھے دور سے آ کر اپنے یوں پاؤں جو ہے نا آگے پھیلا کر اس ماں کو اور بیٹے کو دیکھتے دیکھتے ان کی حفاظت پر مامور ہوتے تھے، ان کی چوکیداری کے لیے آتے تھے۔ رات گزرتی تھی اور صبح اپنے اپنے بلوں کے اندر یا اپنے اپنے گھروں کے اندر وہ چلے جاتے تھے۔ اللہ کی شان، یمن کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کو قبیلہ جرہم کہا جاتا ہے۔ یہ خانہ بدوش لوگ تھے، اپنا مستقل کوئی گھر نہیں تھا، بس وہ تھوڑے سے سامان، تھوڑا سا برتن اٹھایا، جہاں جگہ موافق ملی پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ لوگ کہیں قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے یہ مکہ مکرمہ، صفا مروہ، سامنے والی پہاڑیوں کے اوپر پرندوں کو دیکھا۔ تو یہ لوگ بڑے تیز فرار ہوتے تھے، انہوں نے پرندوں کو دیکھ کر آپس میں سر جوڑ لیے کہ یار پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، اور اس جگہ پر پانی تو ہے کوئی نہیں، یہ پرندے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دو بندے آگے روانہ کی، جاؤ پتہ کر کے آؤ کیا ماجرا ہے۔ وہ دو بندے آگے جا کر وہ علاقے کی چھان بین کرتے ہیں، تو جب وہ چھان بین کرتے ہوئے سامنے اماں ہاجرہ کو دیکھتے ہیں، حضرت اسماعیل کو دیکھتے ہیں، سامنے وہ زمزم کا چشمہ دیکھتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں۔ واپس جا کر یہ اپنے بڑوں کو کہانی سناتے ہیں کہ بھیا وہاں پر تو پانی کا انتظام بھی ہے، ایک مائی بھی بیٹھی ہیں اور ان کے ساتھ ایک دودھ پیتا بچہ بھی ہے۔ اب یہاں سے ایک باقاعدہ وقت جاتا ہے اس قبیلے کا، اور جا کر اماں ہاجرہ سے درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں قریب میں پڑاؤ ڈال دیں، رہائش اختیار کر لیں۔ اماں نے کہا بالکل رہ لیں، لیکن پانی پر حق ہمارا ہوگا، پانی تمہیں نہیں دیں گے، یعنی یہ نہیں کہ کل کو تم پانی کے اوپر دعویٰ کرنے لگو، پانی ہمارا ہوگا۔ انہوں نے کہا بالکل۔ اور بعض کتابوں میں آتا ہے مائی مریم نے یہ بھی کہا کہ وہ پانی پر حق ہمارا ہوگا، ان لوگوں نے کہا ہم پانی آپ کا استعمال کریں گے، آپ کو کرایہ بھی دیں گے، آپ ہمیں رہنے کی اجازت دے دیں۔ مائی مریم نے رہنے کی اجازت دے دی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ پہلا قبیلہ تھا جرہم جو یہاں پر آ کر آباد ہو گیا، یہاں سے مکہ مکرمہ کی آبادی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت تو چلے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام، اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت آئے، ایک مرتبہ حضرت آئے تو یہ وہ عمر تھی جس میں وہ ذبح والا واقعہ پیش آیا، اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، ذبح والا واقعہ پیش آیا، اللہ نے اس امتحان کے اندر بھی کامیاب کر دیا، پھر واپس چلے گئے حضرت۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت آئے، پھر وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر والا معاملہ ہوا، باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کو تیار کیا۔ پھر ایک مرتبہ پھر حضرت چلے گئے، اس کے بعد تیسری مرتبہ حضرت آئے۔ جب تیسری مرتبہ حضرت آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، اور یہی قبیلہ جرہم جو پہلے یہاں پر آ کے آباد ہوا تھا، اس قبیلہ جرہم کے اندر حضرت کی شادی بھی ہو گئی تھی، حضرت اسماعیل کی۔
والد وہاں پر تھے، پیچھے سے شادی ہو گئی، حضرت ابراہیم گھر پر آئے، حضرت اسماعیل گھر پر نہیں تھے، دروازہ بجایا، اندر سے بہو نے دروازہ کھولا، حضرت نے اپنا تعارف نہیں کروایا، حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا کہ جی وہ شکار پر گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے، خیریت ہے؟ اس نے کہا کہاں خیریت ہے جی، لقمہ لقمہ کو ترس رہے، بہت بری حالت ہے، کوئی مزہ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، جب آپ کے شوہر آئے نا ان سے کہنا اپنے چوکھٹ کو بدل لیں، اپنے چوکھٹ کو بدل لیں، ٹھیک۔ حضرت ابراہیم واپس ہو گئے، حضرت اسماعیل آئے تو بیگم نے بتایا بوڑھے میاں کہے تھے یوں 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 شکل و صورت کے مالک، پوچھا، میں نے بتایا، انہوں نے کہا شوہر کو بتلانا کہ چوکھٹ بدل لے۔ حضرت اسماعیل سمجھ گیا، فرمایا کہ وہ میرے والد صاحب سے اور مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، چنانچہ طلاق دے دی گئی۔ پھر حضرت نے دوسری شادی کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ قبیلہ جرہم کا سردار تھا، اس کی بیٹی سے شادی کر لی، اس کی بیٹی سے شادی ہو گئی۔ پھر ایک دن اسی طریقے سے چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے اور دروازہ بجایا، بہو نے دروازہ کھولا، حضرت نے تعارف نہیں کروایا، حال احوال پوچھے، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، خیریت جی، گزارا بہترین۔ اسماعیل کہاں ہے؟ وہ شکار پہ گئے ہوئے۔ ٹھیک، آ جائیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا چوکھٹ کو تبدیل مت کرنا، چوکھٹ کو تبدیل مت کرنا۔ حضرت اسماعیل آئے، بیگم نے ساری کہانی سنائی، فرمایا وہ میرے والد تھے اور وہ مجھے نصیحت کر کے گئے ہیں کہ تمہیں طلاق نہ دوں، یہاں تک کہ حالات ملتے ہیں۔ اس کے بعد پانچویں مرتبہ حضرت ابراہیم آئے یا نہیں آئے کتابوں میں تذکرہ نہیں ملتا۔ اللہ کی شان، ادھر حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے، ادھر اللہ نے حضرت سارہ سے بھی اولاد سے حضرت ابراہیم کو نواز دیا 13 سال کے بعد، اور ایک روایت کے مطابق 15 سال کے بعد حضرت اسماعیل کی پیدائش کے 13 سال یا 15 سال کے بعد بڑی بیگم سے بھی اللہ نے بیٹا پیدا کر دیا اور اس کا نام اسحاق رکھا گیا۔ اسماعیل اور اسحاق، حضرت کا زیادہ وقت وہیں گزرتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی وہاں شادی ہوئی حضرت اسحاق کی، وہ ادھر نہیں آئے، اور حضرت اسماعیل یہاں رہے، یہاں سے ادھر نہیں گئے۔ والدہ کا انتقال ہوا، حضرت اسماعیل کو اللہ نے 12 بیٹوں سے نوازا، 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں سے حضرت کی نسل پھر آگے چلی، لیکن 12 بیٹوں میں سے صرف آخر والے جو 2 بیٹے تھے، نابت اور قیدار کے نام سے، ان دونوں نے عرب کے اندر سکونت اختیار کی، اور عرب کی جتنی بھی آبادی ہے وہ ساری کی ساری حضرت اسماعیل کے ان دونوں بیٹوں کی نسل میں سے ہے۔ باقی جو بیٹے تھے وہ سارے پھیل گئے ادھر ادھر پوری دنیا کے اندر، لیکن 2 بیٹے عرب کے اندر رہے، وہیں پر ان کو پروان چڑھا، ان کی نسل پروان چڑھی، اور اسی نسل سے اللہ نے سارے کے سارے عرب کو پیدا کیا۔ دوسری طرف حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت ابراہیم کے بیٹے، ان کو اللہ نے بیٹا دیا، ان کا نام رکھا یعقوب، وہ بھی نبی بن گئے۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے دیے، ان میں ایک بیٹا تھا یوسف، وہ بھی نبی بن گئے۔ اس انداز سے حضرت ابراہیم کی نسل جو وہاں سے چلی، اس میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام پیدا ہوئے، اور جو نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی، اس نسل میں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی نبی پیدا نہ ہوا۔ تو یہاں سے مکہ مکرمہ کی آبادی یا عرب کے لوگوں کی آبادی شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے جد امجد کہا جاتے ہیں، یعنی کہ عرب کی نسل کی جو اصل ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ یہ ملک شام سے آ کر یہاں پر اس انداز سے آباد ہوئے تھے، اور اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے عرب کی نسل کو یہاں سے چلایا تھا۔
تو یہاں تک ہو گیا مکہ مکرمہ کے حالات. پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے، جو سلسلہ نسب ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں کل بیان کی جائیں گی. اللہ پاک کو عمل نصیب فرمائے. آمین برحمتک.